أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آية نمبر 100 وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم سورة المائدة. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ جمعہ کی خطبہ مع نماز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله ان يقول امرا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کر دے ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر اس فیصلے کے بعد اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اور فیصلہ کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ دور کے گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر دنیا انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ جانے کے بعد کسی اور کو کسی فیصلے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، یہ ساری طاقت و قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے باغات تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کی جماعت ہمارے لیے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب صحابہ کرام کی سوانح زندگی، صحابہ کرام کے حیات مبارکہ کو دیکھیں گے تو زندگی کے اندر ان کی زندگیوں میں کچھ ایسے مراحل ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر کچھ ایسے رائے کا اختلاف ہے کہ جس رائے کی بنیاد پر بعض صحابہ بات کی طرف
اور بعض صحابہ بعض کی طرف ہے، کوئی کسی صحابہ کی حمایت میں، کوئی کسی گروہ کی حمایت میں، کوئی کسی گروہ کی حمایت میں ہے، اور ہر گروہ اپنی جگہ حق پہ ہے۔ تو کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ نے کہا دی رضی اللہ عنہ ورضوان، ہمیں امت کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی صحابہ کے بارے میں قیل و قال کرے، کسی صحابہ کے بارے میں دشنام ترادی کرے، یا کسی صحابہ کا نام رکھے، کسی صحابہ کو باطل قرار دے، کسی صحابہ کو ملحد قرار دے۔ یہ اختیار ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، گرچہ اس کے اندر آپس میں کسی بھی معاملہ میں اختلاف رہا ہوگا، ان کے اجتہاد کے اندر کامیابی ہوگی تو گنا اجر، اگر کامیابی نہیں ہوگی تب بھی وہ اجر کے مستحق ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اسلامی تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہو جائیں گی کہ اسلام کے اندر کچھ ایسی جنگیں ہوئی ہیں جہاں صحابہ کرام آپس میں ہی اس چیز کو انجام دیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بلوائیوں کا بہت ہی زیادہ قبضہ تھا، اور کچھ ایسے گروہ پیدا ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کو غصب کر لیا، بے تکا الزامات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، چونکہ ان کے واقعہ شہادت کو بیان کرنا نہیں ہے مجھے مقصود، ان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے آپ کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو خنجر مارا، آپ کے پر حملہ کیا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، لوگوں نے، صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، آپ امت کے خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جب آئی، اس وقت میں انتشار ہوا، اختلافات ہوئے، اس کی وجہ کیا آئیے سنیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی، آپ نے جب حکومتی نظام کو سنبھالا، باغ ڈور کو اپنے قبضے میں کیا، اس وقت امت کے اندر اس مقام پہ تین چار گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ جو شیعہ علی کے جانے والے تھے، جن کا عقیدہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ علی کے بعد خلافت کا مستحق علی کی اولاد ہی ہے، ان کے اندر ہی خلافت کو جانا چاہیے، وہی لوگ خلافت کیا لے۔ اور شیعہ علی کے جانے والے میں زیادہ تر عراق، ایران اور کوفہ وغیرہ کے لوگ شامل تھے۔ دوسرا گروہ تھا شیعہ امیر معاویہ یا بنو امیہ، یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مخالفت کر رہے تھے، یہ لوگ امیر معاویہ کی حمایت میں تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ یہ لوگ زیادہ تر ملک شام، حجاز اور بنوکل وغیرہ میں آباد تھے۔ تیسرا گروہ جو پیدا ہوا اس وقت وہ خارجیوں کا گروہ تھا، اور اس کا اتنا بد عقیدہ تھے یہ لوگ، آج اس سے خارجی کی جماعتیں موجود ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں۔ ان خارجیوں نے، تیسرے گروہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، شیعہ علی اور شیعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب کافر ہیں۔ چوتھا گروہ سیدھے سادے صحابہ، اس کے اندر بھی صحابہ ہے، صحابہ کی ٹولی الگ ہو گئی، وہ سیدھے سادے تھے، وہ لوگ مدینہ، مکہ، حجاز وغیرہ میں زیادہ تر رہنے والے تھے۔
ان لوگوں کا یہ کہنا تھا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کا خون بہا ہو، جھگڑا لڑائی اور حکومت سے کوئی ان صحابہ کرام کو چوتھی گروتھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ سارے جو مسائل ہمارے سامنے اختلاف کی اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں یا صحیح تواریخ کی روشنی بات وہاں سے ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی کوفی لوگ ہی ہیں۔ اختلاف کیوں ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اسلام کی جنگ تو بہت ساری، جنگ صفین اور جنگ جمل جو مشہور و معروف جنگ ہے، اس جنگ کے اسباب کیا ہے؟ آپ کا پوری تاریخ بتاؤں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنگ جمل میں ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت علی کریم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، ایک طرف حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی۔ اسی جنگ جمل کا نام بعض لوگوں نے جب جنگ صفین میں رکھا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے جو جھگڑے اور اختلافات کی جو وجہ ہے وہ صرف وجہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزائے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت موجود ہے، آپ چاہے تو انہیں سزائے دے سکتے ہیں، لیکن ہر حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر وقتی طور پہ کسی فیصلے کو صادر کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی وجہ تھی ہوگی۔ اسی بنیاد پر اس جنگ کا نام جنگ جمل اور جنگ صفین ہے۔ اس جنگ کے اندر امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک طرف، جنگ ہوئی دونوں کے اندر، اور میں بتاؤں سینکڑوں صحابہ اس میں قتل بھی کیے گئے۔ اب اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کون کیا کہے گا؟ کیا کوئی یہ کہے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یا کوئی یہ کہے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حق پہ تھی؟ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والا۔ ہمارا اختیار ہے کہ دونوں گروہ نے رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا، انہوں نے اس رائے کو اچھا سمجھا، انہوں نے اس رائے کو اچھا سمجھا، لہذا تمام لوگ سچ کی بنیاد پر جنگ ہوئی، کوئی جھوٹائی کی بنیاد پر جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی حقیقت حال، اس پہ ہمیں جرح اور تعدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چونکہ رب ذوالجلال نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز الکبیر ذالک الفوز العظیم۔ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرے کسی صحابہ کو گالیاں دے، یہ اختیار کسی امت کو نہیں ہے۔ اب وہ آپسی جو رائے تھی، رائے کا اختلاف تھا، دین کا اختلاف صحابہ میں کبھی نہیں ہوا۔ جنگ ختم ہوئی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ آج ہمارا اختلاف کیسا ہے؟ بہت بھیانک ہے، لیکن صحابہ کرام کا اختلاف رائے کی بنیاد پر تھا، انتشار کی بنیاد پر نہیں، بغض و عداوت کی بنیاد پر نہیں۔ بہرحال اس طرح کے معاملہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ جمعہ، اس طرف نہ جاتے، بس اتنا آپ سنتے چلے کہ تقریباً 6 مہینے تک آپ کی حکومت رہی، اور جب آپ کی حکومت بن گئی تو وہی انتشارات، اختلافات، جنگی ماحول پیدا ہونے والے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وصیت کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ مسلمانوں کے 2 گروہ کے اندر اتحاد پیدا کر دے گا، 2 گروہ آپس کے اندر مصالحت کر لیں گے، کسی معاملہ کو آگے طول نہ دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا، بیعت کر لی۔ اور مورخین نے بیان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب باغ ڈور آ گیا تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت و تکریم کی، بہت ہی زیادہ عبادت کیا، ان کی شان عزت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب حکومت آ گئی تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا انتشارات پہلے ہی سے تھا،
لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے، لیکن امیر معاویہ جو کاتب وحی تھے، جو قرآنی آیت کا نزول ہوتا اسے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی بلوائیوں اور کفیوں نے خفیہ طور پہ ان کے خلاف پلاننگیں بنائی۔ امیر معاویہ کی حکومت 20 سال تک رہی، اور جب آپ دنیا سے جانے والے ہو گئے، آپ کی عمر جب 70 سال کے قریب پہنچ چکی، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں کوئی کھیل کال کرنے کا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے آنکھوں سے سارے معاملات کو دیکھا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے اندر کتنے انتشارات اور کتنے اختلافات ہیں، لوگوں کے اندر اس عمارت کی خاطر کتنے لڑائیاں جھنگیں بھی ہوئی، لوگ کیا کیا نہیں کیے، لہذا مجھے ایسا اندیشہ ہے کہ آپ کی کوچ کر جانے کے بعد بہت بڑا انتشار ہوگا اس جس مسند پہ آپ بیٹھے ہوئے اس مسند کے لیے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میری رائے ہے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے لڑکے یزید کے نام خلافت سے متعلق لوگوں سے بیعت لینے لگے، تاکہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد امت کے اندر انتشار نہ ہو۔ اس مصلحت کی بنیاد پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، اور سیاق و سباق کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے طور پہ بہتر سمجھا کہ اس کے اندر امت کے لیے خیر خواہی اپنے طور پہ سمجھا، اور انہیں اس کو نامزد کر دیا۔ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، بصرہ، کوفہ، عراق، ایران، مدینہ، مکہ، حجاز، ملک شام وغیرہ وغیرہ، وہاں کے جو فرمان روا تھے ان کے نام لیٹر وغیرہ اپنے لڑکے یزید کے نام بھیجنا شروع کر دیے۔ موت تو یقینی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد چونکہ آپ خود ہی نامزد کر چکے تھے حضرت یزید کو، جب وہ مسند کو سنبھالتے ہیں تو اس وقت چونکہ حضرت مدینہ کے اندر جو فرما روا تھا حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوفہ کے اندر نعمان بشیر، اور بصرہ کے اندر ابن زیاد، اس طرح سے مختلف ملکوں کے اندر مختلف ریاستوں کے اندر گورنر وغیرہ انتخاب کیے جا چکے، تو بہت سارے لوگوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا، لیکن مدینہ کے اندر جب یہ باتیں آئی، لیٹر آیا کہ حضرت یزید کو کے اوپر بیعت کر لیا جائے، اس کی وجہ یہ پوری تفصیل جب بیان کیا گیا، تو وہاں کا جو فرما روا تھا ولید بن عتبہ، انہوں نے کہا کہ میں اسے ایسے تسلیم نہیں کروں گا، ہمارے بیچ جید صحابہ کرام موجود ہیں، ان تمام لوگوں سے مشورہ لیے جانے کے بعد ہی میں حتمی فیصلہ لے سکتا ہوں۔ سارے لوگ مدینہ والوں کو بیٹھایا گیا، بات چیت رکھی گئی، ان میں اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ کہا یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ذریعے ایک شخصی حکومت کی بیج ڈالی جا رہی ہے، لہذا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک دو دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی شب میں مدینہ کا چھوڑ کر مکہ چلے گئے، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن وہ بھی مدینہ چھوڑ کر اہل و عیال کو لے کر مکہ چلے گئے، اور جب ولید بن عتبہ نے دیکھا کہ معاملہ تو الگ ہی تھلگ ہو گیا، بعد میں انہوں نے پھر اس پہ سائن کیا اور اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، کوفہ کے اندر یہ باتیں آئی، جہاں کے فروا علماء نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جب دیکھا کوفیوں نے کہتے یزید کے نام لوگ جو ہے نا بیعت لے رہے ہیں نعمان بن بشیر کے اوپر، بہت سارے کوفیوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں یزید حکومت کا لائق نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور وہ کوفیوں نے اس بات کی اطلاع
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. مکہ کے اندر بھی مختصر انتشار ہوا, بعد میں صلح وغیرہ ہو گئے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر موجود ہے. آپ کے پاس کوفیوں نے خبریں بھیجی. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لیا تھا, اس وقت بھی کوفیوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت یہ تم نے کیا کیا. بہرحال اسی طرح سے کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجنا شروع کی. خبریں آنے لگی. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خبریں آئی, کئی خطوط آ گئی, تو آپ کا ارادہ یہ ہوا, لوگوں نے یہاں تک بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم لوگ یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں, اور ہمارے بھی جو فرما لما نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ہم ان کے پیچھے نماز جمعہ بھی پڑھنا ترک کر دیے. کس نے؟ ان لوگوں نے لکھ کے بھیجا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خطوط کے دیکھ رہے ہیں, پیغامات کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا ارادہ, چونکہ وہاں والوں نے بلایا کہ آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لائیے, دیکھیے میدان کربلا کا جو خاکہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بے شمار خطوط آئے, تقریباً 120, 25, 150 تک کا تذکرہ آتا ہے. بہرحال سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ ذرا جاؤ, پتہ لگاؤ خفیہ طور پہ کوفہ کی کیا حالات ہے, پھر مجھے خبر کرنا. کوفیوں نے میرے پاس اس طرح کے خطوط بھیجے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے تیار ہو گئے. کوفہ جب پہنچ گئے, پوری لمبی داستان ہے اس کے پیچھے. کوفہ پہنچنے کے بعد پہلے دن ہی 12,000 لوگوں نے, کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بیعت کرنا شروع کر دے. بیعت کتنے؟ 12,000 روپیہ بھیج دیا گیا. کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام. کہ پہلے دن ہی 12,000 لوگوں نے میرے وہ بیعت کر لیا ہے, یہاں کے حالات بہت ہی سازگار ہے, آپ چل آئے. خطوط آ گئی, سارے خطوط اکٹھا کر لیے, جانے کی تیاری ہو گئی. 1 ذی الحجہ سن 60 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی خبر بعض صحابوں کو ملی. صحابہ کرام کا قافلہ حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عبداللہ بن عمرو وغیرہ جو جیز صحابہ کرام تھے, وہ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں نواز رسول آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ اے نواز رسول آپ کوفہ کا ارادہ کیوں کیے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہی کوفیوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, آپ کے بھائی سکے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا, قتل نہیں کر سکا تو ان کو زہر پلا دیا گیا, زہر کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی, اور انہوں نے مخالفتیں کی, اور آپ ان کی بات کو سن کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سارے خطوط صحابہ کو دکھلاتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے سارے خطوط ہے کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, چونکہ کوفی لوگ دھوکہ باز ہیں, وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. بہرحال نہیں مانا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر میں اس بات پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ رک جاتے, میں ان کی اونٹنی کے سامنے لیٹ جاؤں اور مجھے رود دے پھر وہ رک جائے, تو میں وہاں اپنے آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹنی سے رودوانا پسند کر لیتا, تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین میں نہ جائے. لیکن بہرحال بالاختصار یہ کسی کی رائے کو تسلیم نہیں کیا, اور کہا مجھے یقین ہے, اور جن کے پاس 125 150 خطوط آ جائے انسان ہے وہ تسلیم کر نکل گئے. اور جب نکلے تو آپ کے پیچھے کل 70 یا 72 لوگوں کا قافلہ تھا. راستے میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے ملتے گئے, تقریباً 150-250 کے قریب لوگ ہو گئے. اور جب وہاں پہنچے, آپ سن لیجیے, اس کوفہ کے کسی ایک شخص نے ابن زیاد کے پاس حضرت یزید کے پاس رقعہ بھیجا کہ اے یزید آپ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کو کچھ کوفہ کی خبر گیری, کچھ خبر معلوم ہے؟ کوفہ آپ کے ہاتھ سے جانے والا ہے. نعمان بن بشیر تساہل کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. ان کے بھائی مسلم بن عقیل بیعت تیار کے بیعت لے رہے ہیں, اور معاملہ بہت ہی برنگیختہ ہے. جب یہ خبر یزید کو ملی
تو ان کے والد کا ایک غلام تھا جو مشیر کار تھا، سے مشورہ لیا اور کہا اگر آپ کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں، جس طرح سے بصرہ کا گورنر ابن زیاد ہے، آپ کوفہ کو اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کا گورنر بھی ابن زیاد کو ہی بنائیے، اس کے علاوہ کوئی کوفہ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ابن زیاد کو لیڈر لکھا گیا، وہ تیار ترنت۔ اب 2 حکومت ملے، کون تیار نہیں ہوگا؟ 2 اسٹیٹ کا راجہ کسی کو بنا دیا جائے، وہ تیار ہو گئے۔ تقریباً 3-4 ہزار لشکر کو تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھے، اپنے چہرے پہ نقاب میں کپڑا رکھا، رومال توال جو بھی رکھتے ہوئے گیا، روٹتے ہوئے کوفہ کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ اور وہاں والے لوگ یہ سمجھ گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے تھے۔ تمام لوگ جیسے راستے سے گزرتے گئے، چونکہ دارالسلطنت میں جانا ہے نا، کہتے گئے السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن رسول، سب یہ کہنے شروع کر دیے، اے رسول کے بیٹے آپ کے لیے سلامتی ہو۔ یعنی سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ دل میں کہا ابھی میں خبر گیری لیتا ہوں۔ جیسے دارالخلافہ پہ پہنچے، دروازے پہ دربان تھے، وہاں دستک دی، آواز نہیں آئی، دوبارہ دستک دی، آواز نہیں آئی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ چھت پہ موجود تھے، آواز سے تھی، دروازہ نہیں کھولا گیا۔ نعمان بن بشیر یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسین آپ یہاں کیوں چلے آئے ہیں؟ یہاں کا ماحول بہت گرم ہے، لہذا آپ یہاں نہ آئے، فتنہ پیدا ہو جائے گا، آپ واپس چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ نہیں رہی تھے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کون ہے۔ اس طرح کی آوازیں سننے کے بعد ان کے ایک ساتھی نے کہا کہہ رہے امام حسین رضی اللہ عنہ اندر بلاؤ، مہمان ہے، نواز رسول ہے، انہیں واپس تھک ہار گئے۔ کہا نہیں واپس جانے دو۔ چہرہ کو کھولا اور ابن زیاد آواز لگا دے اے نعمان بن بشیر چل نیچے اترو۔ لیٹر دیا، اسے معزول کیا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور اسی وقت پورے کوفہ کے الرٹ کر دیا، ہر سرحدوں پہ فوج کشی کر دی، اور کہا کہ کن لوگوں نے مسلم عقیل کے نام بیعت کیے ہیں وہ تمام لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر کے باہر بسیار ڈھونڈنے تلاشنے کا لگا دی۔ تو ایلچی کو ام ہانی سے ملاقات، پتہ چلی کہ گھر کے اندر ہے، ام ہانی کو بھی بلایا اور مسلم عقیل کو بھی بلایا گیا، اور کہا سن لو کوفیوں، جن لوگوں نے مسلم عقیل پہ بیعت کیا ہے، ابھی تمہارے سامنے مسلم عقیل ام ہانی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تلوار لیا، ام ہانی کو بھی قتل کر دیا، اور مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا، اور کہا جس طرح سے میں نے دونوں کو قتل کیا، تمام لوگ ایک ایک کر کے قتل کر دیں۔ فوراً تمام کے تمام لوگ کوفی بارادار فوراً اپنے اپنے بیعت کو فسخ کرنا شروع کر دیے، تمام لوگ مکر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحد پہ آ گئے، اور اس سرحد کا جو نگراں تھا، اختصار بتا رہا ہوں میں، حضرت سعد بن عمرو بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو، 2-3 منٹ لگے جنگ ہو۔ ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، یہ ساری تجاویز وہاں رکھی گئی، اور کہا ٹھیک ہے میں 3 باتیں رکھتا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی بات منظور کر لو۔ کہا کون سی؟ کہا یہ کہ میں جدھر سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں، مجھے مکہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی دوسرے سرحد پر جانے دو تاکہ وہاں مشرکین سے لڑوں، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ وہاں جا کے میں اپنا معاملہ طے کر لوں، جس طرح سے میرے بھائی حسن نے طے کیا تھا ویسے میں بھی طے کر لوں۔ خط کو بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد کے بعد خط پہنچا، کسی نے یہ چڑھا دیا اور کہا کہ نہیں، اگر وہ یزید کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کیا ہو بھگت نہیں ہوگی، آپ کا مقام کیا رہے گا، لہذا آپ اپنے پاس خبر دی گئی۔ کہا میں ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت نہیں لے سکتا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ میدان کربلا میں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، 9 محرم کو وہاں گئے، اور جنگ کی تیاریاں ہو گئی۔ جنگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 10 محرم کو جنگ شروع کی، صبح فجر کے بعد سے
اپنے اولاد کی وصیت کیا، اپنے بال بچوں کو وصیت کیا کہ جب میں جنگ کے اندر شہید کر جاؤں تو رونا مت، پیٹنا مت، غریبان چاک مت کرنا، صبر کرنا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کوفیے کو خط کو نکال کر دکھایا، اے کوفیوں نام لے کر بتایا، کیا تم نے مجھے مکہ سے کوفہ نہیں بلایا تھا؟ کیا یہ تمہارے نام کے خطوط نہیں؟ کیا یہ تمہارے نام کے خطوط نہیں ہیں؟ کیا یہ تمہارے نام کے خطوط نہیں ہیں؟ سبوں نے کہا کہ نہیں۔ آخر کا معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دھوکہ بازی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگ 70-72 لوگ کیا کریں گے، وہ بھی نہیں تھے۔ آخر میں ایسا ہوا کہ وہ شہید کر دیے گئے، اور اسی میدان کربلا کی مناسبت سے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لہذا اس کی یہ مختصر خاکہ حقیقت حال تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعش مبارک کو یزید کے دربار میں، پھر ابن زیاد کے دربار میں، پھر وہاں سے یزید کے ہاں لے گئے، اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ سر مبارک وہاں پہنچی تو سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر ماتم ہوا، اور کہا میں نے ایسا تو آرڈر نہیں دیا تھا۔ پہلا پھر ان کے جو بال بچے، بہنیں، بیٹیاں وغیرہ تھیں، سرکاری خزانے سے سرکاری طور پہ مہمان نوازی کی گئی، اور ان کو ساز و سامان کے ساتھ پھر اپنے مقام تک امن و امان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ یہ مختصر خاکہ تھا جس کو لوگوں نے اتنا طول طویل دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور اس ایک حدیث سنا کر بھی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ یہ کیسے ہوا وہ دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے، اچانک رونے کی آواز آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، بیٹھایا، جبرائیل امین آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ بات نہ بتاؤں کہ آپ کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امتی کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا میدان کربلا میں۔ اگر آپ کا حکم ہو وہاں کی خاک، وہاں کی مٹی میں لا کر بتاؤں۔ جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کربلا کی خاک کو لا کے دیا، اور کہا اسی سرزمین پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ ہوا تو یہ سمجھے قدر، قضا اور قدر کا معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، وہ تو کسی بھی شکل میں ہونا ہی تھا، لہذا یقیناً یہ چیز، یہ معاملہ جو بھی ہوا بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، اور قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی ہوا، ان سے راضی ہوا، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی تمام باتوں کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔